عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صام رمضان و6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لے تو یہ پورا سال روزے رکھنے کی طرح ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس پر 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ تشریح: ان دونوں حدیثوں میں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عوام میں یہ روزے شش عید کے روزوں کے نام سے مشہور ہیں۔ پہلی حدیث میں اسے ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح قرار دیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں اسے پورے سال روزہ رکھنے کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنا لے کہ وہ ہر سال رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شش عید کے روزے رکھے گا تو گویا وہ ہمیشہ روزے سے رہا، اور اگر کوئی شخص کسی سال اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے یہ روزے رکھ لے تو وہ پورے سال روزے رکھنے والوں کا سا ثواب پائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ جو شخص تھوڑی سی ہمت کر لے اس کے لیے یہ ثواب حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 30 روزے رکھنے والے کے لیے صرف 6 روزے رکھ لینا کیا مشکل ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ایک عام اصول بیان کیا گیا ہے کہ ہر نیکی پر کم از کم 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے، گو کہ روزہ اس اصول سے مستثنا ہے۔ تاہم نیکی ہونے کی وجہ سے اگر اسے اس اصول کے تحت شامل کیا جائے تو بات یوں بنے گی کہ رمضان کا 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہوئے، اور سال میں کل 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اس پر پورے سال کے روزوں کا ثواب دینے کا وعدہ کر لیا گیا، اور متن کی دوسری حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی اسی اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ماہ رمضان میں کچھ فرض روزے چھوٹ گئے ہوں تو وہ شوال کے مہینے میں شش عید کے روزے رکھتے ہوئے نفل کے بجائے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی نیت کر سکتا ہے۔ اس طرح اس کے ذمے جن روزوں کی قضا لازم تھی وہ بھی ادا ہو جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس پر اسے شش عید کے روزوں کا ثواب بھی عطا فرما دیا جائے گا۔ لیکن یہ امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ اس نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزے چھوڑے ہوں۔ مثلا خواتین کے لیے ان کا ماہانہ عذر ایک شرعی اور قابل قبول عذر ہے، لہٰذا اگر کوئی عورت شش عید کے روزوں میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی نیت کر لے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، کیونکہ عام طور پر صحت مند عورت کے ایام عذر کی تعداد 6 دن ہی ہوتی ہے، اور شوال کے روزوں کی تعداد بھی 6 ہی ہے۔ گویا اس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کے ماہانہ عذر کی پردہ داری بھی فرما دی اور اس پر عظیم ثواب کا وعدہ بھی فرما لیا۔ لیکن اس ناکارہ کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا الگ سے کی جائے اور شوال کے 6 روزے الگ سے رکھے جائیں تاکہ وہ عدد مکمل ہو جائے جس پر اس ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شش عید کے یہ 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، اکٹھے بھی اور متفرق بھی۔ گویا مہینے میں 6 کا عدد پورا کرنا مطلوب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شش عید کے روزے عید الفطر کے اگلے دن سے ہی رکھنا ضروری ہے، لیکن ان کی یہ رائے بعض فقہا کے قول پر مبنی ہے،
کیونکہ بعض فقہا اسی طریقے کو افضل سمجھتے ہیں، تاہم دوسرے فقہا کی یہ رائے نہیں ہے، اور یہی دوسری رائے اس ناکارہ کے نزدیک راجح ہے، کیونکہ اس میں عام آدمی کے لیے سہولت ہے، اور وہ اس طرح کہ عید کے ایام میں مہمانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو روزہ دار کہنے سے بہتر یہ ہے کہ بعد میں اطمینان سے اس سنت کو پورا کر لیا جائے۔